وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 1 سے 8 حصہ اول 2701 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم یوم حساب کو بالکل نہیں مانتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی، تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے. سامعین اکرام، سورہ طور اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں. سورہ طور کا بہت اہم مضامین ہیں اور تھوڑی سی اس میں بلکہ بہت سی سمجھ، یعنی کشادہ دلی سے، کشادہ ذہن سے اور اچھے طریقے سے متوجہ ہو کہ میں اگر یہ بات کہوں گا یعنی اس صورت کے بارے میں اور آپ سنیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. بہرحال دیکھیں، یہ سورہ طور جو ہے یہ مکی صورت ہے. مکے کے ابتدائی 5 نبوی یعنی آس پاس. اس کا بنیادی مضمون بھی یعنی جزائے اعمال، آخرت. گزشتہ صورت میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی آخرت ہی بنیادی مضمون تھا. اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے اور دلائل سے بات ہو رہی ہے. ابتدا میں یہ میں ضرور کہوں گا، یعنی ایک بات یہ ہے کہ یہ صورت ہمارے لیے ہے. دیکھیں، مکے کے کافر جزائے اعمال کو نہیں مانتے تھے، زبان سے بھی اور عمل سے بھی. ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم زبان سے تو مانتے ہیں لیکن حقیقت میں ہم آخرت سے انکاری ہیں. اور عام طور پہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صورت مکے کے کافروں کے لیے ہے، وہ ایسے تھے اور وہ ایسے تھے. دیکھیں، وہ جیسے بھی تھے وہ گزر گئے. اور یہ قرآن آج میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے. اچھا، اس میں دیکھیں بنیادی طور پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان جزائے اعمال کو عملی طور پہ نہیں مانتا، یعنی انکاری ہے.
یہ پوری امت مسلمہ کا یہ خاصہ ہے، الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم جزائے اعمال کو نہیں مانتے۔ لیکن ایک اور بات جو میں اکثر آپ سے کہتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین کی کسی بھی بنیادی ضرورت سے نہ تو ہم آگاہ ہیں، نہ اسے مانتے ہیں، نہ آگاہ ہونا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں بتا بھی دے تو ہم اس کے مطابق زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور وہ 3 بنیادی مضامین ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ تینوں یعنی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں یعنی انسان کے لیے، میں تو انسان کہوں گا، انسان کے لیے، کہ جب یہ آیا ہے دنیا میں تو اس کو توحید، رسالت اور آخرت کا قائل ہونا چاہیے۔ قائل ہونے سے میری مراد یہ ہے کہ اس کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں میری کامیابی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ افسوس سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم تینوں یہ جو بنیادی عقائد ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اس سے واقف بھی نہیں ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے یعنی ان چیزوں کے نام پر، وہ آپ دیکھ لیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ گندگی کو جتنا زیادہ آپ اچھالیں گے تو اس سے بدبو ہی آئے گی۔ لیکن مختصر بات یہ ہے، مختصر بات اور ٹھوس بات، کہ آج کا مسلمان توحید، رسالت اور آخرت اس سے ایک تو واقف نہیں ہے، اس کی حقیقت سے، اور واقف ہونا بھی نہیں چاہتا۔ دیکھیں ہمارا مسئلہ بالکل واضح ہے، ہم دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا کہ اللہ کا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اللہ کا دیکھو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ تو ایسا تو ہو گیا ہے، ٹھہر جائیں ذرا، سورہ طور کا آغاز کریں گے ہم، لیکن پہلے ایک بات تو طے کریں نا۔ ہمیں دیکھیں ممبر سے عام طور پہ خوشخبریاں دی جاتی ہیں کہ کافر الگ ہیں، تم الگ ہو، تم مومن ہو، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ آج کا کافر اور آج کا برائے نام مسلمان، اس کا ایک ہی عقیدہ ہے، اور اس کا یقین صرف ہم سب، دیکھیں میں ساری دنیا کی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہم سب کا یقین دنیا پر ہے، دنیا کا فائدہ ہماری نظر میں حقیقت ہے، یہ ڈالر، یہ روپیہ، یہ چاندی، یہ جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، ہم اسے حقیقت سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ وہ آیت مبارکہ ہے نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، وہ ایسی آیت ہے، وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، یہ اس میں شامل ہے، اللہ کے پاس بہت اچھا اجر ہے، بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ ہم نے دنیا کو ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ ویسے تو میرا درس لوگ نہیں سنتے، لیکن جو سنتے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، جو سن رہے ہیں اس وقت ان سے مخاطب ہوں کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آخر کیوں آپ کا عقیدہ دنیا پر بیٹھ گیا ہے؟ آپ نے دنیا کو کیوں حقیقت سمجھ لیا ہے؟ یہ تو ایک امتحان ہے، اور ہر عمل کا آپ کو حساب دینا ہوگا، اور ہر عمل کے نتائج
کا سامنا آپ کو اس دنیا سے کرنا پڑے گا. اور یہ قرآن کے مضامین، خاص طور پہ جو مکی صورتوں کے مضامین ہیں، اس کی یہ ساری بات تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا مخاطب انسان ہے یعنی میں اور آپ. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کے دلائل دے رہے، توحید کے دلائل دے رہے، رسالت کے دلائل دے رہے. اور اب ہمارا دیکھیں ذہنی یعنی اپروچ کیا ہے کہ یہ تو مکی صورتیں ہیں، ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو ویسے کافر نہیں ہیں ابو جہل کی طرح، ہم اس سے بدتر ہیں. اس وقت دور جاہلیت ہے، اندھیرے ہیں، چارسو پھیلے ہوئے ہیں. دیکھیں اندھیرے کیا کہ آخرت پہ آپ کا یقین اٹھ گیا ہے اور کیا مطلب اندھیرا ہوگا. آخرت پر آپ کا یقین اٹھ گیا ہے، آپ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہم سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا زندگی گزارنے کا مدعا دنیا ہے. یہ بالکل کھلی ڈلی بات ہے، اس میں کوئی فتوے والی بات نہیں ہے. ہمارا رویہ کافرانہ ہے. میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اللہ نے کافر کس کو قرار دیا ہے؟ بہت سے لوگ یعنی جو بعض علماء ہیں وہ کہتے ہیں جو کافروں کا مضامین ہیں تم ان کو مسلمان بورڈ پر فٹ مت کرو. بات تو ٹھیک ہے، میں بھی اس کے حق میں ہوں، لیکن کوئی مسلمان ہو تب. مسلمان اگر برائے نام رہ جائے اور اللہ ان سے کہے کہ اے ایمان والو صحیح ایمان لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کے کہے کہ کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں. الم یأن للذین آمنوا، پھر اللہ نے ان برائے نام مسلمانوں کو اس سے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. تو ان آیات کو کیا کیجئے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کافر کی آیات مسلمانوں پر فٹ کی جائے، لیکن مسلمان ہو تو صحیح. یہ تو ہم برائے نام، ہمارا اسلام کی کوئی حقیقت نہیں ہے آج کے معاشرے میں. آپ اس بات پہ سوچیں. مکے کے جو مسلمان تھے وہ سوچ سمجھ کے اسلام قبول کیا تھا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا، اس پر غور و فکر کیا اور پھر ایمان قبول کیا. اسی طرح مکے مدینے میں جو انصار تھے، جو مخلص مومن تھے، ان کو اسلام کی دعوت دی گئی، انہوں نے سنا سمجھا اور پھر اسلام قبول کیا. تو مسلمان تو وہ ہے جو سوچ سمجھ کر، دیکھیں اس میں ایک بنیادی بات ہے، اس کو ذرا نوٹ کریں. ایمان یقین کا نام ہے، ورنہ تو برائے نام مسلمانی کسی کام کی نہیں ہے. وہ تو وہی ہے پھر ایک اللہ تعالیٰ ایسے برائے نام مسلمانوں سے جو دعوی ایمان کرتے ہیں ان سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تم ہرگز مومن نہیں ہو، لم تؤمنو، بس کہہ دو ہم برائے نام مسلمان ہیں، بس ہم برائے نام مسلمان ہیں. اور اللہ ہم سے مخاطب ہو کے کہتا ہے ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے. یہاں پہ رک جائیں، ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں. ہمارے دل میں تو دنیا داخل ہو گئی ہے، دنیا کا فائدہ، دنیا کا مفاد. سوچیں اس بات پہ. مجھے کیا ضرورت ہے کہ مسلمان کو کافر قرار دو، مسلمان کو مشرک بنا دو، مسلمان کو، سچے مسلمان کو منافق کہوں. اللہ کا عذاب ہوگا اس پر جو ایسا کرے. سچا مسلمان، مومن مسلمان، وہ تو کوئی الگ چیز ہے. مومن کوئی الگ چیز ہے، وہ اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے، وہ آسمانوں کی مخلوق ہے.
وہ روح ربانی ہے، اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے، اس نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا ہے، وہ اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اس پر کوئی فتویٰ لگانا، کسی قسم کا خلاف فتویٰ لگانا جاہلیت ہے۔ اس کو کافر کہنے والا خود کافر ہے، خود مشرک ہے، خود منافق ہے۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ کس پر ایسا کام کریں؟ مجھے کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی پناہ میں میں آتا ہوں۔ لیکن جن کو اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے زبانی دعویٰ کرنے والو، پکا یقین کر لو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اور پھر ان سے مطالبات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے کیا وہ وقت نہیں آئے کہ تمہارے دل جھک جائیں میری یاد میں، میری یاد کے لیے؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ تو دیکھیں یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں، دیکھیں ہماری مومنانہ روش صدیاں ہو گئی، ختم ہو گئی، صدیاں بیت گئی، ہم برائے نام مسلمان ہیں۔ بغداد ہلاکو خان ان پر غالب کیوں آیا؟ اگر وہ مومن ہوتے تو وہ غالب ہوتے بغداد پہ۔ کیوں لاکھوں انسانوں کی، مسلمانوں کی سر کاٹ کر اس کی کھوپڑی کے مینار بنائے، اور ان کے بادشاہ نے اس مینار پر چڑھ کر وہاں بیٹھ کر شراب پی، فخراً شراب پی؟ یہ مسلمان ہیں؟ آپ دیکھ لیں، اپنی تاریخ کو دیکھ لیں، کیا حالت تھی اس وقت، وہی حالت آج بھی ہے۔ ڈرپوک، ہمارے دل میں تو دنیا ہے، اللہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے دل میں یقین نہیں ہے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، اللہ کی توحید پہ اور رسالت پہ یقین نہیں ہے، ہم تو دیکھیں ہماری زندگی تو یعنی ہم زبان حال سے آواز بلند، یعنی اپنے اعمال سے، زبان حال سے بآواز بلند کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بات کو نہیں ماننا۔ قرآن ہمارے لیے اس میں کوئی ضرورت نہیں، قرآن کی آج ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ آج ہم ببانگ دہل کہہ رہے ہیں اونچی آواز سے اپنے عمل سے کہ قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آخرت کا وجود نہیں ہے، اللہ کی توحید کو ہم نہیں مانتے، ہم نے تو اپنے نفس کو خدا بنایا ہوا ہے، ہم تو منچاہی زندگی گزاریں گے۔ دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو حقیقتیں ہیں۔ یہ مضمون دیکھیں، میں نے ابھی سورہ طور کا مضمون نہیں شروع کیا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جاگیں، ذرا اس مضامین کو ذرا غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، کیا دلائل دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو بس ایک سرسری نظر ڈال کے ترجمے پہ اور تفسیر میں دیکھ لیا، بس پھر بات ختم ہو گئی۔ قرآن کی جو روح ہے اس کو ہم نہ جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، اگر آپ نے مادے کو، مٹیریل کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اب یہ نور آپ کی سمجھ سے بالا تر ہوگا۔ میرے سامنے بیٹھتے ہیں، مطلب ہم ہفتے میں ایک مرتبہ درس کرتے ہیں، ساتھی وغیرہ آتے ہیں۔ ایک ساتھی میرے ساتھ ہے 25-30 سال سے، وہ ہمارے ساتھ ہے، آتا ہے، سنتا ہے، آتا ہے، سنتا ہے۔ بعض اوقات کہتا ہے یہ آپ نے جو بیان کیا ہم تو اس پہ کچھ نہیں سمجھے، ہم تو نہیں سمجھے۔ اب آپ دیکھ لیں، میں تو یعنی اللہ کی عطا سے سمجھانے کی کوشش تو کرتا ہوں، لیکن وہ یہ کہتا ہے، ایک آدمی ہے
وہ یہ کہتے ہیں میں تو سمجھے نہیں کیا بیان ہو رہا ہے. ماذا قال آنفا، کیا کہا ہے بھی، کیا کہا ہے؟ وہی مثال آج دیکھیں. قرآن اس وقت ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے. ایک تو آپ دیکھیں جو بھی کتب و تفاسیر زیادہ تر وہ شان نزول کے حساب سے، یہ کافروں کے لیے یہ ابو جہل، یہ فلانا، یہ فلانا، اور اس طریقے سے تفاسیر بیان ہو رہی ہیں. یا پھر اس کی گرامر کے حساب سے آپ کو یعنی لفظی تراکیب، صرف، نحوہ، اس طرح وہ عوام کی سمجھ سے تو بالا تر چیزیں ہیں. یہ ایسا ہے، یہ صیغہ ایسا ہے، یہ ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، تو وہ تو عوام کی سمجھ میں تو نہیں آتی وہ باتیں، وہ تو عالموں کی بات ہے. لیکن دیکھیں اصل قرآن تو اصل میں نور ہے، ہدایت ہے، وہ اس کی ہمیں طلب نہیں ہے. تو قرآن ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. صدیاں ہو گئیں لیکن قرآن کی ہم ضرورت بھی محسوس نہیں کر رہے کہ یہ کیا چیز ہے. اللہ اللہ اللہ. تو بہرحال دیکھیں، میں جو خلاصہ کلام ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کلام قرآن اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو یقین کرنا ہوگا اپنی حقیقت پر کہ آپ کون ہیں، پھر اپنے مقصد پیدائش پر یقین کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن لوگوں کے دو کان ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں. اور درس یعنی وہ رسمی طور پہ درس سنا جاتا ہے، یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں. کسی کو عادت پڑ گئی ہے، بس درس کا ٹائم ہو گیا لگا لے، ساتھ ہی وہ درس لگا کے 2 رکعت نماز نفل وہ بھی ادا کر رہے ہیں، یا کچھ اور کام لگا لیے اور کچھ توجہ نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز ہمارے لیے اہم نہیں ہوگی تو اگر ہم اس کو سنیں گے تو وہ ظاہری کانوں سے سنیں گے، دل کے کانوں سے نہیں سنیں گے، اور وہ ہماری سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. یہ قرآن جو ہے یہ تو ایک نور ہے. اگر آپ نور کے طالب نہیں ہیں تو پھر یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اکثر آپ دیکھیں ہیں یہ تفاسیر میں بعض مفسر ایک آیت یہ پھر یعنی جو اس کی سمجھ میں نہیں آتی 10 حوالے دے دیتا ہے، فلاں نے یہ کہا 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 ہے. بھئی قاری کو اس سے کیا ہے؟ آپ بتاؤ، تم درس دے رہے ہو، تم بتاؤ کہ اس کا کیا مطلب ہے تمہارے خیال سے، یا اس کی صحیح تفسیر جو ہونی چاہیے تو وہ تم بتا دو. ادھر ادھر کے مطلب آپ حوالہ جات کیوں پیش کر رہے ہو؟ کیونکہ قاری تو عام آدمی ہے، اس کو تو یہ ان ناموں کی بھی تعارف نہیں ہے. جن لوگوں کی تفاسیر کے تم حوالے دے رہے ہو، وہ قاری تو نہیں جانتا کہ وہ یہ حضرات کون تھے اور یہ اس کی تفسیر کی اہمیت کیا ہے، وہ نہیں جانتا. تو تم اگر تفسیر لکھ رہے ہو یا بتا رہے ہو تو تم اپنے الفاظ میں بتا دو جو بھی تمہارے ذہن میں معنی آتا ہے. باقی تو اسی طرح ہمیں الجھا دیا گیا ہے، تفاسیر میں الجھا دیا گیا ہے. اب جیسے یہ جو ہم سورہ طور پڑھیں گے تو مختلف معنی مختلف مفسرین نے مختلف معنی کیے ہوئے، تو ہر ایک نے اپنی ذہنی اپروچ کے مطابق بات کی ہے. تو پھر بعض لوگوں نے فلاں نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ کتاب مستور سے کیا مطلب ہے، بیت المعمور سے کیا مطلب ہے، اونچی چھت سے کیا مطلب ہے. ہر ایک نے اپنی اپنی جو بھی، میں ان پر اعتراض نہیں کر رہا.
تو جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر دے، کیونکہ قرآن کی خدمت کرنا بجائے خود ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اس سے میرا کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے اس پر یقین کرنا ہوگا کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام ہدایت ہے اور اس میں میرے لیے ہدایت ہے، ورنہ وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایسے ہی بس ہمارا سارا نظام ہی یہ چل رہا ہے۔ لاکھوں طلباء فارغ التحصیل ہوتے ہیں لیکن مسلمان مغلوب ہے، ہنوز مسلمان مغلوب ہے۔ تو ایک طالب علم جب فارغ التحصیل ہو گیا، اس کا مطلب وہ کامل مومن بن گیا، بننا چاہیے اسے، لیکن مومن تو صدیاں ہو گئیں کہ زوال کا شکار ہے۔ قوموں کی امامت کیا جانے، یہ 2 رکعت کے امام، لیکن میں ان پہ انگلی نہیں اٹھا رہا، جو کچھ بھی ہے جیسا بھی ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی اور آپ کی، کہ ہم کیا سمجھتے ہیں اس قرآن کو، ہمارے نزدیک یہ قرآن کیا چیز ہے۔ ہمارے لیے قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ دیکھ لیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ قرآن کی ہمارے لیے کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کر لیں، یعنی آپ اگر بڑے نیک ہیں اور نیک بننا چاہتے ہیں تو بس آپ 1 سے 12 صبح پڑھ لیں، شام کو پڑھ لیں، میں تو 15 دن میں ختم کر لیتا ہوں، بہت بڑی بات ہے۔ بس یہیں تک ہمارا یہ قرآن کے ساتھ رابطہ ہے۔ یا آپ کچھ صورتیں حفظ کر لیتے ہیں یا پورے قرآن کو کا رٹا لگا لیتے ہیں، اس کو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ دیکھیں اصل تو یہ نور ہے، آپ نے الفاظ کو رٹ لیا اور نور سے آپ محروم رہے تو اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ تو یہ جو ہم سورہ طور کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ کی عطا ہوئی تو میں اس پہ بات کروں گا، لیکن یہ تمہیدی میں بات یہ کر رہا ہوں۔ آج کی تمام جو نشست ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آخرت کا بیان ہو رہا ہے، آخرت کے بارے میں دلائل دیے جا رہے ہیں، جزائے اعمال، اس دنیا کا ایک نتیجہ ہوگا، یہ اس پر دلیل اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ان دلائل کو آپ سنیں کھلے کانوں سے، اور باقی تو میں نے آپ کو تفصیلی بات بتا دی۔ میں اس وقت تلاوت کرتا ہوں چند آیتیں تبرک کے لیے، پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والطور، کوہ طور کی قسم، وکتاب مسطور، اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، فی رق منشور، کشادہ اوراق میں، والبیت المعمور، اور آباد گھر کی، والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی، والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے دریا کی، ان عذاب ربک لواقع، کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما له من دافع، اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.